آپ زندگی میں کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، چینج یور مائنڈ۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلے کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے۔ عاجزی کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسکین ہوں۔ دیکھیں، مسکینیت میں اور عاجزی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عاجزی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم عاجزی اختیار کر لو، اگر تم انکسار اختیار کر لو اور تمہیں اگر اس دنیا میں اس کا فائدہ نہ ہو تو تم جنت میں آ کے مجھ سے فائدہ لے لینا۔ یعنی عاجزی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اختیار کی ہو، آپ ہمبل ہوں اور آپ کو اس دنیا میں اس کا فائدہ نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ملتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، بس جنت آپ کو مل جائے گی، اور وہاں جا کے آپ نے مجھ سے مطالبہ کر لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں عاجزی اختیار کی تھی لیکن مجھے وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں اس کا صلہ آپ کو دے دوں گا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسکین ہے اور ایک شخص عاجز ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مسکین جو ہے نا وہ مظلوم آدمی ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی کے اندر ایک مظلومیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک غریب آدمی جو ہے وہ عاجز ہو تو اس کے باوجود اس کے اندر غربت نظر آتی ہے، ایک مسکینی نظر آتی ہے، ایک مظلومیت نظر آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عاجز ہوتا ہے وہ اندر سے بھرا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کا نقصان نہیں کرتے تو یہ عاجزی ہے۔ یعنی آپ اکڑ سکتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، اب بہت بڑی گاڑی سے اترتے ہیں اور اس گاڑی کے بعد آپ کے ظاہر سینہ پھولا ہوا ہونا چاہیے ایسے، اور آپ کو تو ایسے بڑھنا چاہیے جیسے چنگیز خان پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بڑے پیار کے ساتھ ایک غریب آدمی کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اس سے بھی گلے ملتے ہیں، اس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اس کو بھی تھپکی دیتے ہیں، اس کی بھی بات سنتے ہیں اور اس کی کڑوی باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ یعنی جہاں پہ آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جہاں پہ آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جواب نہیں دے رہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کا کمال ہے، پھر آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ باڈی لینگویج کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے اندر ایک عاجزی نظر آنی چاہیے، ایک انکسار نظر آنا چاہیے۔ آپ کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ ہو لیکن اس طرح آپ کو بہیو کرنا چاہیے جیسے آپ عام آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ اگر ایک محفل ہو اور جس میں 50 لوگ بیٹھے ہوں تو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح لوگوں کے اندر مکس اپ ہو کے بیٹھتے تھے، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے بیٹھے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کرسی ایک سائڈ پہ لگا کے ایک صدارتی کرسی پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے ہوں، وہ ذرا برا لگتا ہے بندہ۔ لوگوں کے ساتھ ہو کے بیٹھے، مثلا ایک پریزیڈنشل چیئر ہوتی ہے نا، پریزیڈنشل چیئر یہ ہوتی ہے کہ ٹیبل ہے اور اس کے اندر 3 کرسیاں اس سائڈ پہ، 3 کرسیاں اس سائڈ پہ اور 2 اس سائڈ پہ پریزیڈنشل چیئرز ہیں۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میں پریزیڈنشل چیئر پہ نہیں بیٹھتا کیونکہ مجھے برا لگتا ہے۔ میں کسی بھی شخص کے سامنے جب بیٹھوں گا تو سامنے بیٹھوں گا، میں اس کرسی کو اوائڈ کروں گا، اور جو میزبان ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میزبان اس کرسی پہ بیٹھے، یا اور جو ہمارا بزرگ ہے وہ وہاں پہ بیٹھے، یا کوئی ایسا شخص جس کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے یعنی کہ غریب آدمی ہے تو میں اسے اس کرسی پہ بٹھاتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفسز جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر ٹیبل ہوتا ہے، آپ کا آفس ٹیبل ہوتا ہے، آفس ٹیبل میں ہمیشہ جو باس ہے وہ اس سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے جو ہے فریادی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ برا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ جب آفس میں ہوتا ہوں تو میں چیئر کے اوپر اس سائڈ پہ بٹھاتا ہوں اور اپنی چیئر سے اٹھ کے پھر اس کے سامنے دوسری چیئر پہ بیٹھتا ہوں، تو یہ ایک ہمبل سا جیسچر ہے، اس سے دوسرا آدمی بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں اس طرح تو ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی حکم جاری کرنا چاہتا ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے جس نے آپ کی سزائے موت کا فیصلہ کر دینا ہے کہ بس یہ آج سے آپ کو پھانسی ہے، تو صبح 4 بجے کے قریب آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو اس سے اس طرح ایک باسی لک آتی ہے۔ تو ہمبلنیس، اور ہمبلنیس کا کیا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے بیٹھیں، بڑی گاڑی سے اتریں، بے شک بڑا بنگلے سے اتریں، لیکن ہر آدمی کو کہنا چاہیے کہ بہت بڑا آدمی ہے لیکن اس کے اندر بڑی عاجزی ہے۔ آپ نے کلپ دیکھا، یہ کلپ ہمارا ایک سیشن تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، اس کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ پورا کورس لینا چاہتے ہیں، اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کورس بڑا طویل ہے اور اس کے اندر ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ ہم سے ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں۔